تو عباس اس مطیع کا نام ہے، اس مطیع کا نام ہے لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے. حضرت امیر انیس نے 123 بند کا مرثیہ کہا ابوالفضل عباس پر. وہ مرثیہ ہے جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر. کیا مصرع لکھا ہے. عباس جس فوج کا علمدار ہے نا وہ فوج خدا کی فوج ہے، حزب اللہ ہے. جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر. اس میں آگے لکھتے ہیں عباس نے جو مشق بھی لی ہے نا وہ خود سے نہیں لی، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے. شاہ نجف علی، پسر شاہ نجف حسین. لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے. عباس نے خود سے مشق نہیں لی. رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے. کیا مصرع لکھا ہے. اور طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا جو برج شرف ہے نا وہ حسین کا خیمہ ہے. اس خیمے کا خورشید عباس. طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. اور کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. سب کچھ عباس کے قدموں میں آ گیا. یہ لفاظ ہی نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت. یا ابوالفضل عباس، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یقیناً آپ سب یہی گواہی دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں آپ ہیں اور داہنے بانے سینکڑوں کی تعداد میں اللہ جانے کون کون کہاں سن رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب خود بخود یہ گواہی دیں، اس لیے کہ ہر شیعہ کے ہر محب کے گھر میں ایسا ہی ہے. اب آپ سوچیں کیسے بڑے مصائب ہیں یہ. جس گھر میں کوئی مشکل، کوئی حاجت، کوئی پریشانی آئی، آپ بتلائیے گھر کی مستورات سب سے پہلا کام کیا کرتی؟ گئی عباس کے علم پر. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ایسا ہی ہے نا. گھر میں جو علم رکھا ہے سب سے پہلے وہاں جا کے دعا کی. اس کے بعد امام بارگاہ آئیں تو سب سے پہلے پہنچی غازی کے علم کے پاس. اب سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ ایک جملہ کافی ہے مصائب کو بیان کرنے کے لیے. وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے. سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس. زینب کے دل کی ڈھارس ہے عباس. شب تاسوعہ آ گئی ہے، آج محرم گزر گئی، عباس کی شب. جزاک اللہ. دیکھو یہ تو سنت امام ہے. مولا عباس پر رونا سنت امام ہے. خاص امام زین العابدین تشریف فرمائے. اچانک ابو حمزہ صومالی کی روایت ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. ہم نے کہا مولا دفعتاً کوئی کربلا یاد آئی آپ کو، کوئی منظر خاص یاد آیا؟ کہ وہ دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا آ رہا ہے سامنے سے. عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام زین العابدین گریا کرتے ہیں. کہتے ہیں ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً، یقیناً میرے چچا عباس کا میدان محشر میں وہ مقام ہوگا کہ یغبطہ جمیع شہداء، تمام شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے. یہ ہے عباس. یا علی یا عباس، یا علی یا عباس. کیا مصائب ہے عزیزوں. ایک بات کہوں، عباس آباد ایک ہندوستان کا علاقہ ہے. میں نے آغا عباس عزیزی کی کتاب ہے اس میں جملہ پڑھا ہے، یہ واقعہ پورا پڑھا ہے. تو اس علاقے کا نام ہی عباس آباد ہو گیا، اس لیے کہ جیسے آج عراق میں ہوتا ہے نا، مصائب دکھلاتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، لوگ دیکھ کے روتے ہیں. مثلا خیمے جل رہے ہیں، مثلا یہ آپ نے دیکھا ہوگا منظر. تو وہاں پر بھی ایسے ہی مصائب دکھلاتے تھے اور گریا کرتے تھے لوگ. تو ایک دن ابوالفضل عباس کے مصائب کا ذکر ہونا تھا. تو ایک جوان وہ مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کو پیش کر رہا تھا، جیسے عراقیوں میں ہوتا ہے طریقہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی، سب دھاڑے مار کے رو رہے تھے. جب گھر پہنچے تو باپ تھا ناصبی، دشمن اہل بیت. باپ کو پتہ چلا کہ یہ عباس کے ماتم میں گیا ہے. تو باپ سے بیٹے کی بحث ہو گئی، اور بحث اتنی زیادہ ہوئی کہ باپ نے ہاتھ سے خنجر لیا اور اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھوں پر وار کیا. کہ تو کہتا ہے نا کہ تیرے مولا کے ہاتھ قلم ہوئے تھے، تو بس تیرے ہاتھ بھی میں کاٹ دوں گا. ماں بچانے کے لیے دوڑی تو ماں کی پسلیوں پہ زور سے وار کیا اپنی زوجہ کی، اور نکال دیا گھر سے باہر. دونوں گھر سے باہر رات کی تاریکی میں. اللہ اکبر.
ماں نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر بعد ایک معظمہ بیوی کو دیکھا نورانی کیفیت میں. بیوی نے کہا کہ تو بلند ہو جا اپنے مقام سے. کہا میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, میں بلند نہیں ہو سکتا. کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا تجھے حکم دیتی ہوں تو اپنے مقام سے بلند ہو جا. وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری پسلیوں کا زخم ٹھیک تھا اور میں اٹھی, اتنے میں وہ بیوی جانے لگی. تو میں نے کہا کہ اے بیوی میرا بیٹا بھی بڑا زخمی ہے, اسے بھی آپ شفا دے دیں. تو اس بیوی نے کہا کہ تیرے بیٹے کو میرے بیٹے نے شفا عطا کر دی. وہ ماں کہتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا جو بازوؤں کا زخم تھا نا وہ ٹھیک تھا. میں نے کہا کہ اے میرے لال یہ زخم ٹھیک کیسے ہوا؟ میں نے کہا تو بیٹا کہتا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ایک بڑی معظم نورانی ہستی تشریف لائی اور انہوں نے عبا اوڑھی ہوئی تھی. مجھ سے کہا ہاتھ آگے بڑھا. میں نے کہا میرے ہاتھ زخمی ہیں, میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں. کہ میں عباس تجھے حکم دیتا ہوں تو ہاتھ آگے بڑھا. کہتے ہیں میرے ہاتھ ایسا لگا میرا زخم ٹھیک ہو گیا ہاتھوں کا. میں نے ہاتھ آگے بڑھائے. دفعتاً میرے دل میں خیال آیا مولا میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. کہ شخص تو میرے ہاتھوں کو نہیں چوم سکتا, اس لیے کہ یہ ہاتھ فرات کے کنارے کر چکے ہیں, عباس کے بازو حسین پر قربان ہو گئے. جزاک اللہ. آج علم ابو الفضل عباس کے برآمدگی ہے نا. دیکھو جب مدینہ سے جا رہا تھا نا یہ کاروان تو اس قافلے کو بی بی سیدہ نے خاص وصیت کی تھی. جانتے ہو کیا وصیت کی تھی؟ آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار. امام حسین ہے کہاں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر. ہاں بولاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں امام حسین سے, انیس کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے اس پر. ارے عباس سے کہہ رہی ہیں وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور. سرور نے آواز دی اپنے بھائی کو, ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. عباس ایسے آئے قبر زہرا کے قدموں پر عباس نے اپنا سر رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پر نثار, شکم اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے. سیدہ عباس سے کہہ رہی ہیں دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. اب تمہیں خدا حسین کا واسطہ ہے, یہ عجب وصیت ہے اور میرا تو کلیجہ کام جاتا ہے. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. کہاں رونے والے ابو الفضل عباس علیہ السلام. فاطمہ عباس سے کہہ رہی ہے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اور تیرے حوالے بیٹا. فاطمہ نے عباس کو شبیر کے حوالے کیا, شبیر کو عباس کے حوالے کیا. ہاں حتیٰ روایت ہے کہ جب مدینہ سے یہ قافلہ نکل رہا ہے, بی بی ام البنین, دیکھو ماں کہہ سکتی ہے اپنے بیٹے کو اس طرح سے, بی بی ام البنین نے عباس کو بلا کر کہا تھا عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا, بغیر حسین کے واپس نہیں پلٹنا عباس, اگر حسین نہ آئے تو بھی واپس نہ آنا عباس. ایک بیٹا نہیں یہ 4 بیٹے حسین پر قربان کیے, 4 بیٹے قربان ہیں حسین پر. ام البنین کیا ماں ہے, کیا عظیم الشان شرف ہے اس ماں کا. عباس, عبداللہ, جعفر اور عثمان ابن علی, جن کا نام مولا نے اپنے ایک چاہنے والے عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھے, 4 جی 4 بیٹے بھیج دیے. اچھا اب سن لو, دیکھو مصائب کربلا کے سنتے ہیں, میں بھی پڑھوں گا لیکن آج حق ہے کہ میں جتنا ہو سکے اور کچھ باتیں پیش کرتا ہوں جیسے کم پڑھا جاتا ہے. جب یہ قافلہ واپس پلٹا
تو بشیر تھا. مصائب میں سنا ہے, چہلم کے مصائب میں سنا ہے کہ جب بشیر نے آ کر خبر دی کہ اے مدینہ والوں, مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا, نواسے رسول مارے گئے, تو بشیر آگے بڑھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک معصمہ بی بی تشریف لا رہی ہیں. بشیر کو کسی نے کہا دیکھو یہ عباس کی ماں آ رہی ہیں, انہیں ایک ساتھ نہیں بتانا کہ ان کے چاروں بیٹے مارے گئے. ماں کا دل ہے نا, اور عباس کا تو سب سے آخر میں بتانا. بشیر نے آ کر کہا, ابھی مدینہ میں پہلی بار خبر پہنچ رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. بشیر نے آ کر, دیکھو اب عالمہ غیر معلمہ علم غیب سے جانتی ہوں, لیکن جو ظاہری سبب ہے, بشیر نے آ کر کہا کہ اے بی بی آپ کو پرسہ دیتا ہوں, آپ کے بیٹے ایک عثمان تھے, عثمان ابن, وہ مارے گئے. اللہ اکبر, روایت ہے یہ. بی بی ام البنین نے, نہ کوئی گریہ ہے نہ کوئی اشک ہے, بی بی ویسی گویا مفہوم روایت کا, ایسی کھڑی رہی. پوچھا حسین کی کیا خبر ہے یہ بتاؤ. بشیر کہتا ہے مجھے تعجب ہوا, میں نے ان کے بیٹے کا کہا, یہ حسین کا پوچھ رہی ہے مجھ سے. میں نے کہا بی بی آپ کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ, وہ بھی مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے. کہا بی بی وہ جعفر بھی مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے. بشیر کہتا ہے میں نے سوچا اپنے دل میں, جب میں عباس کا کہوں گا نا تو یہ ضرور چیخ مار کے روئیں گی عباس پر. میں نے کہا بی بی وہ عباس بھی شانے کٹا کر سو گیا. بی بی نے کہا حسین کا بتاؤ کیا خبر ہے. یا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ, آپ کی وفاؤں پر ہم قربان ہیں بی بی. اس وقت لکھا ہے, روایت ہے, روایت, بی بی ام البنین نے کہا, جب میں نے کہا نا عباس مارے گئے, تو بی بی نے کہا کلہم, کلہم کا مطلب کیا, میرے سارے بیٹے, یہ سب تھے نا چاروں, نام بھی نہیں لیا. کہا کلہم ومن تحت الخضرا, جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے, فداء لابی عبداللہ الحسین, سب حسین پر فدا ہو, بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. بشیر کہتا ہے پھر میں نے جب بی بی نے پوچھا تو کہا بی بی حسین دو نہروں کے درمیان پیاسے مارے. بی بی بیٹھ گئی, کہا عباس میں تجھ پر نہیں روؤں گی اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے, میں اس حسین پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. سبحان اللہ, عجب معنویت ہے مجلس میں. یہ بی بی ام البنین کا صدقہ ہے. بس بی بی کا تفصیل سے ذکر ہوا, عباس کی ماں, عباس بھی باب الحوائج ہے, عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے, قسم خدا کی باب الحوائج ہے. ام البنین بیٹوں کی ماں, تو بیٹوں پر, اور پھر جو پہلا مرثیہ, دیکھو ام البنین ایک بڑے ادب کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, تو عباس پر پہلا مرثیہ جانتی ہو کس نے کہا, کس بھی, خود عباس کی ماں نے. مفاتح الجنان میں موجود ہے, کہیں اور جانے کے مفاتح الجنان میں دیکھنا. بی بی ام البنین کہتی تھیں, اچھا ایک تو کہتی تھی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہو, اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی. آئے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ, جب پہلے گھر میں آئی تھی نا تو کہتی تھی مجھے فاطمہ سے نہ پکارو, فاطمہ تو وہی فاطمہ تھے. اب کہتی ہے مجھے ام البنین. اب وہ بیٹے کہاں رہے جن کی, یا لیت شعری قد اخبرو, کاش میں جان سکتی, یہ ام البنین کے اشعار سنا رہا ہوں, کاش میں جان سکتی جو مجھے خبر دی گئی, کیا ایسا ہی ہے کہ بأن عباسا قطیع الیمین, کہ عباس کا پہلے ایک ہاتھ کاٹا پھر عباس کا دوسرا ہاتھ کاٹا, کیا ایسا ہی ہے. تو جاتی تھی جنت البقیع اور اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے, لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. عباس تو اتنا شجاع ہے, کس کی جرأت تھی تیرے سر پہ گرز مارتا,
تیرے ہاتھ کاٹ دیتا. خدا حسین کا واسطہ بھی یہ مصائب کا بڑا کلیجہ چیر دینے والا جملہ ہے کہ عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس. ہاں شب 9 محرم الحرام ہے، ایسا ہی حق ہے گریے کا. کل شب عاشور ہے، حسین رخصت ہونے والے ہیں. ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، میں سنتی ہوں زینب کی چادر بھی چھین لی کسی نے، تو عباس یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ تو زندہ ہوتا تو کس کی جرأت ہوتی کہ فاطمہ کی بیٹی کے سر سے چادر چھینتا. عباس دیکھو سمجھ میں آ گیا کون ہے عباس. دیکھو یقین جانو ابھی تو میں نے نہ رخصت پڑھی نہ شہادت پڑھی، لیکن مسائب کی کیفیت ہی وہ ہے. باب الحوائج کا ذکر ہے، عباس کی ماں کا ذکر ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ، یہ ورد اپنے دل میں رکھنا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے. ہائے غازی عباس، ایک شف کربی بحق اخیک الحسین. یہ آپ سب کی نیابت میں دعا پڑھ رہا ہوں. اے مولا آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دے. یا غازی عباس، زینب کے دل کا اسرا عباس. لہٰذا جب مولا آئے رخصت کے لیے، رخصت عباس کوئی پڑھ لے اور سمجھ لے تو بس زندگی بھر کافی رونے کے لیے. یقین جانو عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال، داہنے بھی دیکھا بہانے بھی دیکھا، مولا اب وہ لشکر ہی نہیں رہا. حسین پتہ کیا کہنا چاہتے تھے عباس سے؟ عباس نہ رہا وہ لشکر، تو ہی میرا لشکر ہے عباس، تو ہی میرا آسرا ہے عباس. لیکن عباس سر جھکا کے گئے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزیں تھے نا، ان مشکیزوں کی ٹھنڈک اپنے شکموں میں لگائے کہ کچھ سکون مل جائے. پیاس ہائے، دیکھو 8 محرم ہو گئی ہے، حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں ہیں. آج پانی نہیں ہے بچوں کے پاس. آج سکینہ نے پورا دن پانی کے بغیر آج حسین کے علی اصغر نے جھولے میں پورا دن پانی کے بغیر گزارا. یا باب الحوائج، یا علی اصغر، ہائے پیاسے علی اصغر. عباس نے گود میں سکینہ کو لیا، حسین کی طرف آئے. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا. عباس اتنی بڑی سفارش لے آئے، جاؤ جاؤ بچوں کو لے آئے ہو نا، جاؤ پانی لے کر آؤ، سبیل کر کے آؤ ہو سکے تو. سکینہ سے کہا کل جب کوفہ میں تماچے لگیں گے نا، اللہ اکبر، یہ جب شام میں کانوں سے لہو چچا بہت یاد آئے گا، ہائے ابوالفضل عباس. دیکھو آج کی شب تو یہ حق ہے کہ جو مصائب میرے دم میں ہو سکے میں پڑھ سکوں. آج تو مختصر نہیں کرنا چاہیے، آج تو رونے کی شب ہے. اب تو رونے کے ایام ہے، اب تو جو جتنا رول ہے بس. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے. تو شام غریبہ پڑھتے ہو نا، یہ اپنا سلام آخر، اب چند دن تو رہ گئے، بس کل کی شب ہے، پھر پرسوں کی شب ہے، شام غریبہ آ جائے گی، زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے. عباس کو اجازت ملی تو ماں جیسی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ادب سے گویا ایک غلام بن کر عباس کھڑے ہو گئے. کہا شہزادی آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں. بی بی نے، حسین نے اجازت دے دی تھی نا، تو منع نہیں کیا بی بی نے. فقط ایک جملہ کہا عباس میرے بابا مجھے کہا کرتے تھے کہ بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. تو عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا سن کے، کیسے ہو سکتا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو. کاہے رونے والے نہ ہوئے عباس، کیا اس کی بہن کے بازوؤں میں بھی کوئی رسیاں باندھے گا؟ اب تم جا رہے ہو، یقین آ گیا.
عباس چلے، اپنی سواری پر سوار ہوئے، حسین عباس کے پیچھے پیچھے چلے۔ عباس پہنچے فرات پر، دیکھو اب سینے میں دم نہیں رہا، جو ہو سکے گا پڑھ لوں گا۔ فرات پر عباس علیہ السلام اتنا اندر تک تشریف لے گئے کہ فرات پہ گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے۔ یہ ہے شیر حیدر۔ فرات نے پانی کو بھرا، مقتل میں فذکر عطش الحسین، عباس نے یاد کیا ہائے حسین، ہائے سکینہ، حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ پیاسے عباس نے فرات پر پانی پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا۔ پیاسے پلٹے عباس، مشک بھر کر چلے۔ وہاں کھجور کے درخت تھے، یہ ظالم لعین چھپ چھپ کر عباس پہ وار کرتے تھے۔ میں کیا پڑھوں اب، ایک وار ہوا، علم داہنے جانب جھکنا، عباس کا دایاں ہاتھ کلا، اللہ اکبر، کہاں ہیں رونے والے؟ کف عباس پہ جانا، کربلا میں تو زیارت کرنا، وہ مقام جہاں عباس کا بالا ہاتھ بھی قلم ہوا۔ عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا، پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں ہے، یہ پانی کسی طرح بچوں تک پہنچ جائے۔ وہاں بچے چھوٹے چھوٹے کوزے لیے کھڑے ہوئے تھے، حرملا کا تیر چلا، مشق سکینہ پر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ گویا عباس کی صدا آئی ہو، پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، حکمت ہے، اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا نا تو پھر میری لاش بھی خیموں تک نہ جائے، میرا لاشا یہیں رہ جائے۔ گویا ندائے پروردگار ہے عباس، ہم نے تیری کسی حاجت کو بھی رد نہیں کیا، ہم نے اس ایک حاجت کے صدقے میں تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا۔ اب جو تیرے در سے مانگے گا عباس، اس کی حاجت کو ہم رد نہیں کریں گے۔ یا باب الحوائج ابا الفضل عباس، یہ ہزاروں مومن ادرکنی یا ابا الفضل عباس، پڑھ لینے دو مجھے۔ ہاں، تقاضۂ بشریت ہے، روتے روتے انسان بے حال ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، یہی کیفیت ہے نا۔ بس مجھے ایک جملہ کہہ لینے، تیر بارش کی طرح عباس پر برس رہے تھے، کل مطر، خود سے میں نے نہیں پڑھا، مقتل میں لکھا ہوا یہ، بارش کی طرح تیر۔ اچھا جب بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے نا، چہرے پر بھی آتی ہے، آئے میں نے کیا کہہ دیا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، آئے عباس، آئے عباس۔ ایک سوال کروں گا، اسی سوال میں پوری قیامت ہے، مجھے بتاؤ آنکھ میں اگر ذرہ بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہاتھ سے ذرے کو صاف کرتے ہو، جس کے ہاتھ کر چکے ہو، آنکھ میں تیر ہو، عباس تیر کیسے نکالے؟ عباس نے سر جھکایا، زانوؤں کے ذریعے تیر کھینچا، سر پر سینکڑوں گرز لگے، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ کربلا مر گئے۔ عباس کہ یا اخی ادرک اخاک، اے بھیا، اے مولا، حسین کا آخری، عباس کا آخری سلام، حسین چلے، کیا کچھ نہ سوچا ہوگا۔ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھا تھا سب سے پہلے، تم بچپن میں بھائی کی انگلی تھام کر میری چلتے تھے، آج بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی عباس۔ وَالشَّمُ تَبِعُ عَدُوِّي، خالی یہ نہیں اعلان ان کا سارا ظاہری، وَالشَّمُ تَبِعُ عَدُوِّي، دشمن تانے دے رہے حسین کو، عباس اٹھو عباس۔ تاریخ میں لکھا ہے شمر بڑھ بڑھ کے کہہ رہا تھا حسین کہاں گیا عباس، ہائے ہائے ہائے، حسین کے دل پر کیا گیا، ہائے حسین۔ عباس کا لاشا وہیں رہ گیا۔ اب میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، مصائب تو بہت ہیں، مصائب تو بہت ہیں،
سینے میں تھا. آخری جملے پر آ گیا, ایک آخری روایت. ہائے 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 ہائے. دیکھو عباس فرات پر رہ گئے. عباس, سکینہ خیمے میں تھی. سننا بڑے مصائب ہے یہ. سکینہ قیدی بنا کے لے جائی گئی. کوفہ اور شام کے بازاروں میں پتھروں کی بارشوں سے گزری چھوٹی سی بچی, تماچوں سے گزری چھوٹی سی بچی, دامن میں آگ لگ گئی حسین کی یتیمہ بچی. سکینہ زندان شام میں, ہر بیوی واپس پلٹی, سکینہ واپس نہیں پلٹی نا. عباس فرات پر گئے واپس نہیں آئے, سکینہ شام میں گئی واپس نہیں آئی. یہ چچا بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. ہمیشہ کے لیے جدا. ایسے ہی ہے. ایک ذاکر تھے, مولا عباس کے حرم میں پہنچے کہ مولا آپ نے مجھے بڑی عزت بڑی شان عطا کی ہے, لیکن کچھ ایسا مولا عباس آپ کے حرم سے مجھے مل جائے کہ مجھے کہیں اور سے مجھے یقین ہو کہ صرف آپ نے عطا کیا ہے. ایک خادم آئے, انہوں نے آ کر کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا غازی آپ واقعاً باب الحوائج ہیں, میں نے مانگا تو آپ نے فوراً عطا کر دیا. یہ میرے آخری جملوں پر آ گیا ہوں. دیکھو اب جس کے دل میں جتنا دم ہے نام عباس پہ روتا جائے. مجھے معلوم ہے عجب کیفیت ہے, بچے بھی یہ بے حال ہو گیا ہے بچہ. نام عباس پر حق یہی ہے. جب ہم اصل قبر عباس پہ پہنچے تو جانتے ہو کہ آج بھی پانی بہ رہا ہے عباس کی قبر پر. ایک خادم آیا, اس نے آ کر ایک شیشی دی, کیا یہ پانی بھر لو, جانا مریضوں کو دینا, تبرک بانٹنا, عباس کے حرم کا پانی. کہتے ہمارے ساتھ ایک سید تھے, انہوں نے اپنے پاس ایک مشک کو نکالا, کہا مجھے اجازت ہے میں اتنا پانی بھر لوں, مشک بھر لوں؟ اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے, آج قبر عباس پہ کمی نہیں ہے پانی کی, چل لے جا. کہتے میں پانی لے کر باہر آیا. وہ سید کہتے ہیں کسی نے پوچھا اے سید تو نے اتنا پانی بھر لیا قبر عباس کا, اب اتنے زائروں کو بانٹنا, وہاں مومنوں کو بانٹنا؟ اس نے کہا نہیں, یہ پانی لے کر میں کوئی اپنے وطن تھوڑی جا رہا ہوں. جانتے ہو وہ کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بیوی کے مزار پہنچا. قبر عباس کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں قبر عباس کا پانی لے کر